سورہ یوسف چل رہی ہے۔ سورہ یوسف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع جہاں شروع ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بچھڑے ہوئے عرصہ ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام 15 سال کے تھے، پھر 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کا اظہار فرمایا، بادشاہ بنی مصر کے، حتیٰ کہ بھائی تک ان کو پہچان نہ سکے، بڑے ہو گئے وہ، جب چھوٹے تھے نہ داڑھی نہ مونچھ، جب بڑے ہوئے تو خد و خال، خوبصورتی، حسن و جمال دو چن ہو گیا تھا، تو بھائی نہیں پہچان سکے۔ یا آج جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ یہیں سے ہے۔ میں کیونکہ ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں وہ آگے کا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سارے بھائیوں سے مل گئے، ان کو بتا دیا میں یوسف ہوں وغیرہ، تو والد محترم حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا روئے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے شام اپنا کرتا بھیجا، اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، فالقوہ، تو اس قمیص کو والد کے چہرے پر ڈالنا۔ جیسے ہی وہ قمیص حضرت یعقوب کے چہرے مبارک پر آئی ہے، حضرت یعقوب کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ والد بھی بابرکت ہیں تو صاحبزادے بھی کم نہیں۔ پھر یہ بات کہی کہ اپنے بھائیوں کو کہ والد کو لے کر آنا۔ جب اطلاع ملی کہ والد آ رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام تفاسیر میں موجود ہے، قطار در قطار جلوس کی شکل میں جھنڈے لہراتے ہوئے استقبال کے لیے کہ حضرت یعقوب تشریف لا رہے مصر کی سرحد تک پہنچ گئے۔ گویا ایک نبی کی آمد پر جلوس کی شکل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کا استقبال کیا۔ بس اس یاد کی ایک یاد ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی، اور بالکل جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تب بھی یہی صورتحال تھی کہ مدینے کے لوگ قطار در قطار حضور کا استقبال کرنے پہنچ گئے تھے ثنیۃ الوداع کی چوٹی پر۔ تو اس یاد کی یاد تازہ کی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہ فرض ہے نہ واجب، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ، تو یقیناً اگر کوئی فرض کہے تو یہ حکم دکھانے کے قابل بھی ہوگا۔ یہ تعلق ہے محبت کا۔ تو بس ایک چھوٹی سی بات تھی وہ عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو اصل بنیادی مرکز ہے محبت رسول، وہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور نے جو فرمایا، حضور نے جو کیا، ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو سنت رسول کہا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ مسلسل چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو پچھلا رکوع مکمل ہوا، 13ویں پارے کا پہلا رکوع، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لائے، مصر کا بادشاہ جسے اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، جس کا نام تھا ولید بن ریان، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اکیلے میں بات چیت کی
ان کی پلاننگ سنی کہ اگر یہاں پہ قحط سالی ہوتی ہے تو آپ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے. آپ نے معیشت کے اہم عہدے کو سنبھالا اور فرمایا کہ میں امانت دار بھی ہوں، جانکار بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں، آپ یہ عہدہ مجھے دے دیں. ولید بن ریان جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، تفسیر میں آتا ہے کہ پوری سلطنت مصر ہی حضرت یوسف کو سونپ دی تھی، اور ولید بن ریان خود اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا تھا. اور عزیز مصر جس کی بیوی زلیخا کی وجہ سے آپ جیل میں گئے تھے، اسے معزول کر دیا تھا. بعد میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، زلیخا بیوہ ہو گئی. اور تفسیر میں مختلف باتیں آتی ہیں. تو ایک صورت یہ آتی ہے کہ زلیخا کا آمنا سامنا ایک روز ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے یاد دلایا کہ تم نے مجھے بے توقیر کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے مجھے عزت سے نواز دیا. الزام لگایا نا، اللہ نے بری کر دیا. اور ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو وہ بوڑھی عورت جوانی کی حالت میں دوبارہ تبدیل ہو گئی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کا نکاح ہوا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کہا کہ نکاح ہونا بہتر ہے بنسبت اس غلط کام کے جس کی تم مجھے دعوت دے رہی تھی. نکاح بہتر ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے اندر کس طرح انتظام کیا. تو بہت سارے لوگ آپ سے قحط کے دنوں کے اندر ذخیرہ، توشہ، گندم لینے آیا کرتے تھے، آپ انہیں بیچا کرتے تھے. مصر کی معیشت مضبوط ہو گئی. آپ کی بکری کرنے کا انداز مختلف تھا. پہلے آپ نے لوگوں کو سونے کے بدلے، کیونکہ اس وقت سکہ سونے کا چلتا تھا، گندم بیچا. حتیٰ کہ لوگوں کے سکے ختم ہو گئے. 7 سال کتنے چلیں گے؟ تو پھر لوگوں نے تقاضا کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے مال مویشی بیچو اور گندم لے لو. تو لوگوں نے اپنی بکریاں، گائیں، بھینسیں، اونٹ سب حضرت یوسف کو بیچ دیے. تیسرا مرحلہ آیا، گائے بھینسیں سب بک گئیں، ریاست کے زمرے میں چلی گئیں. اب پھر تقاضا ہے، بھوک لگی ہے، بچے رو رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے، اپنی جائیداد بیچو. تو جس کے پاس جو زمین تھی، گھر تھا، مکان تھا، وہ حضرت یوسف کو بیچ دیا مصر میں. لوگ اپنے پیسوں سے خالی ہو گئے، مال مویشی سے خالی ہو گئے، اپنی جائیداد سے خالی ہو گئے. اب چوتھا مرحلہ آیا، 7 سالوں میں پھر تقاضا ہے، گندم دے دیجئے. وہ کہتے ہیں ایسے تو نہیں دوں گا، کچھ بیچو. کیا بیچیں؟ اب انہوں نے اپنی اولاد بیچنا شروع کر دی. بچے بیچے، بیٹیاں بیچیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنی ذاتوں کو بیچ دیا کہ گندم دے دو، اس کے بدلے ہم تمہارے غلام بن جاتے. گویا ایک مرحلہ وہ آیا کہ پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا. اور آپ کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ کوئی بندہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا. اور پھر جب یہ مرحلہ آیا تو اللہ کی قدرت کا اظہار اور اس کا بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ ہی قادر مطلق ہے کہ جس نے تم سب کو میری ملکیت کر دیا. یہ اظہار ہے اللہ کی قدرت کا کہ تم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہو، تم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہو، اور میں نے اللہ کے لیے تم سب کو آزاد کر دیا. سب کو آزاد کر دیا، ان کی بچے دے دیے. حالانکہ ملکیت میں آ گیا تو اس کی ذمہ داری کس کی؟ ریاست کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو ان کی جائیداد کی حفاظت بھی ہوئی، ان کی مال مویشی کو کھانا بھی ملا، ان کی آل اولاد کو کھانا ملا، حتیٰ کہ ان کو خود کو کھانا ملا. کس نے دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے یہ نعمتیں تقسیم کروائی. جب ایک پوری ریاست کو اللہ اپنے نبی کا تابع دار بنا رہا ہے، علماء اس بات کو فرماتے ہیں
اور رسول اللہ نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے، دیتا اللہ ہے لیکن ساری نعمتیں تقسیم میں کرتا ہوں، ساری نعمتیں تقسیم میں کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ بات فرمائی ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا رب ہے کھلاتے یہ ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے، طلب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ واسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے۔ ایک صحابی آ گئے، عرض کی حضور میں نابینا ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے میں بینا ہو جاؤں، آنکھیں آ جائیں۔ انہوں نے فرمایا بہتر ہے کہ تم ایسا ہی رہو کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا، چاہو تو دعا کر دوں۔ عرض کی حضور دعا فرمایا ٹھیک ہے تم خود جاؤ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد ترمذی شریف کی حدیث صحیح ستہ میں فرمایا وضو کرو، وضو کیا، فرمایا جب نماز پڑھو 2 رکعت پڑھ لی، فرمایا یہ دعا کرو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں، وَيَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَٰذِهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا وسیلہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لِتُقْضَىٰ لِي، تاکہ اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے، اللہم شفعہ فیہا، اے اللہ ان کی سفارش، ان کا پیش کرنا میرے حق میں قبول فرما۔ صحابی کہتے ہیں، راوی اس کے ہیں حضرت عثمان بن حنیف، کہتے ہیں فقامہ وقد ابصرا، جب وہ دعا کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی، انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا رب ہے کھلاتے یہ۔ تو حضرت یوسف کے زمانے میں بھی اس کا مکمل اظہار ہوا۔ تو اب آئیے اسی تناظر میں کہ جب سارے لوگ مصر کے آ رہے تھے تو یہ قحط صرف مصر میں تھوڑی پڑا تھا، بلکہ دور دراز علاقوں تک قحط پڑا ہوا تھا، چنانچہ شام تک یہ معاملہ پھیلا ہوا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا، مصر جاؤ اور وہاں پر سنا ہے بادشاہ وقت تقسیم کر رہا، ادھر جا کے خریدو۔ تو اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو اگلا رکوع دوسرا شروع ہو رہا۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، جیسے ہی یوسف کے پاس پہنچے، فعرفہم، تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو 15 سال کی عمر تھی، اب 25-30 سال گزر گئے تھے، اور چہرہ مہرہ، حالات، جسامت، داڑھی شریف، مونچھیں، اور ان کا وہ انداز جو بادشاہانہ تھا ان کے تصور میں ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ تو ہم نے کنویں میں ڈال دیا ختم ہو گئے، یا بیچ دیا ان کو، وہ کہیں مر گئے ہوں گے۔ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ مصر کا بادشاہ ہمارا بھائی ہوگا، تو کہا وہ نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو بہرحال خرید و فروخت کا معاہدہ ہوا، پیسے دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان اونٹوں پر تیار کروا دیا۔ اب حضرت یوسف کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی قافلہ آتا تھا اس سے باس پرس پوچھ گچھ کرتے تھے کہاں سے آئے، ان کی لکھت پڑھت کرتے تھے۔ پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہا ہم شام کے رہائشی ہیں، جانتے تھے پھر بھی پوچھا انجانے بن کر، تاکہ حالات کا مشاہدہ کیا جائے کہ آخر ادھر کیا حالات۔ تو کیا ہوا، کہا وہاں ہمارے
قید پڑ گیا اور ہم بڑے پریشان ہیں، تو تم لوگ کتنے بہن بھائی، کتنے لوگ ہو؟ کام یہ 10 بھائی ہیں اور ایک بھائی جو ہے وہ والد کے پاس ہے، 11واں، ٹوٹل یہ 12 بھائی تھے، اور ہمارا ایک بھائی انتقال کر گیا ہے، یعنی حضرت یوسف۔ تو جو والد ہیں وہ ان کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، تو وہ جو دوسرا ہے وہ ان کا ہم شکل ہے، ان کا نام تھا بنیامین، تو وہ والد کے پاس ہے، باقی ہم 10 ہیں۔ یہ ساری لکھت پڑھت ہوئی، معلومات لی، معلوم یہ ہوا کہ حضرت یعقوب تکلیف میں ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ ایک بھائی جو ان کے سگے ماں جائی تھے، ماں دونوں کی ایک ہی تھیں، جبکہ یہ جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ الگ تھیں، ان کی والدہ الگ تھی، جبکہ والد سارے بھائیوں کے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، آئندہ جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو جو تمہارا والد کی طرف سے بھائی ہے اس کو ضرور لے کر آنا، یعنی بنیامین کو لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پورا جو ناپ ہے وہ تمہیں دے رہا، جو بات چیت ہوئی ہے میں تمہیں پورا دے رہا، اور میں تمہیں بہترین انداز میں ٹھہرا بھی رہا ہوں، تمہاری مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں، تو تم اپنے بھائی کو لے کے آؤ گے تو اسے بھی مل جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اسے نہیں لے کر آئے میرے پاس تو تمہیں آئندہ کچھ نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی تمہیں ہمارے قریب رکھا جائے گا، تمہاری عزت اور مہمان نوازی کی جائے گی۔ اگر لاؤ گے تو سب کچھ ملے گا، نہیں لاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا ہم جا کر عنقریب اس بھائی کے والد کو، بھائی کی طرف نسبت دی، اپنے والد نہیں بولا، اس بھائی کے والد کو اس کے بارے میں راضی کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، تو ہم ضرور کریں گے آئندہ، ورنہ گزارا کیسے ہوگا۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، جب یہ بات چیت ہو گئی تو حضرت یوسف نے اپنے کارندوں کو کہا کہ ان کی جو تھیلی ہے اشرفیوں کی وہ ان کے گندم کے سامان میں ڈال دو، ان کو پتہ نہ چلے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں اور پھر وہ واپس آ جائیں کہ بھئی یہ تو بڑا سخی آدمی ہے کہ سامان بھی دے دیا اور تو ہمارا حسن سلوک پہچان لیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب سارے بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے، قالوا، تو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلِ، آئندہ ہمیں گندم دینے سے روک دیا گیا ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، اگر آپ چاہتے ہیں گندم تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس بھائی یعنی بنیامین کو بھی بھیجیں، نقتل، پھر ہم سامان لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے۔ اب یہی بات ہو بہو حضرت یوسف کے بارے میں انہوں نے کہی تھی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن ادھر تو منصوبہ بنا ہوا تھا ان کو شہید کرنے کا، تو والد نے فوراً کہا قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں تمہاری بات اس کے بارے میں مان لوں جیسے تم نے پہلے مجھے کہا تھا اس کے بھائی کے بارے میں، مان لوں، یعنی سوالیہ تھا، تم نے پہلے بھی کہا تھا اور میرے بیٹے کو تم نے ختم کروا دیا، اب اس کے بارے میں کہتے ہو۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت فرمانے والا، وہو ارحم الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہ بات چیت ہو گئی، ابھی سامان نہیں کھولا۔ اب ولما فتحوا متاعہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، اونٹ کھولے، تو وجدوا بضاعتہم ردت الیہم،
دیکھا ان کی جو تھیلی تھی اشرفی کی وہ تو انہیں واپس کر دی گئی، گندم بھی آ گئے، پیسہ بھی آ گیا۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا اے ہمارے والد ہمیں اور کیا چاہیے، ہم یہی تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں ساز و سامان مل جائے، ادھر دیکھیں کہ سامان بھی مل گیا اور پیسے بھی واپسی آ گئے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہی وہ تھیلی ہے جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مزید غلہ لے کر آئیں گے۔ ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ زیادہ گندم آ جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ ایک اونٹ بادشاہ کے لیے تو بہت تھوڑا ہے، اس کے پاس تو بہت گندم ہے، اگر آپ بھیج دیں گے تو ہمارا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ قال، والد نے کہا لن ارسلہ معکم، میں تو اس بنیامین کو تو میرے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا عہد مجھے نہیں دے دو۔ لتأتوننی بہ، کہ تم اس کو ضرور لے کر آؤ گے۔ اب یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ کسی سے چوٹ کھاتا ہے نا تو پھر اس کی صحیح بات پہ بھی یقین نہیں کرتا۔ وہ جو بھیڑیے والی تھی، بھیڑیا آ گیا، بڑی اسٹوری، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں مانتا اس کی۔ تو اس سے بات کہی گئی ہے کہ ہمیشہ صحیح بات کہیں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کر سکیں۔ آپ غلط بات کرتے رہیں گے، آپ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ نبی نے اپنے بیٹوں پر اعتماد نہیں کر رہے، نہیں میں تو نہیں مانوں گا تمہاری بات، تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہاں تم پکا عہد کرو، اللہ کی قسم کھاؤ۔ پھر خود فرمایا، نبی ہے نا، پیش نظر سارے معاملات ہیں، الا ان یحاط بکم، لیکن اگر کوئی ایسی مصیبت آ گئی جس میں تم سبھی گھر گئے تو پھر تو تمہاری طاقت سے وہ بالاتر ہوگا، لیکن جتنا تم کر سکتے ہو اس پہ تم اللہ کا عہد کرو مجھ سے کہ ہم عہد کرتے ہیں ضرور آپ کے بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے عہد کر لیا ہم ضرور لے کر آئیں گے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو پھر حضرت یعقوب نے کہا اللہ نگہبان ہے اس بات کا جو ہم یہاں کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے تئیں جو کام کرنا تھا کر لیا، باقی جو معاملہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہی رول اور قانون ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، گواہان کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ حضور سے عرض کی، حضور توکل کیا ہے؟ صحابی نے، اونٹ کی رسی چھوڑ دوں پھر بازار چلا جاؤں اور یہ خیال کروں کہ واپس آؤں گا تو اونٹ وہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے توکل، پہلے اونٹ کی رسی کسی جگہ باندھ دو اور پھر جاؤ، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جب میں واپس آؤں گا تو مجھے وہیں بندھی ہوئی ملے گی۔ اب لوگ گاڑیاں کھلی چھوڑ کے دیتے ہیں، نہ اس کے اندر چابی ہے، نہ کوئی تالا ہے، نہ کچھ ہے، واپسی آئے تو پتہ چلا کوئی لے گیا۔ بھائی پہلے حفاظت کا انتظام تو کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ توکل ہے۔ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا توکل ہے۔ اب جو بات کہی ہے نا وہ بڑی شاندار ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم بنیامین کو لے جاؤ۔ اب نصیحت فرما رہے، وقال یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم سب کے سب مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے، جیسے قلعہ 4 دیواری ہوتی تھی تاکہ کوئی باہر کا حملہ آور علاقے پر حملہ آور نہ ہو سکے، تو دروازہ بند کر دیتے تھے۔
تو حضرت یوسف نے بھی مصر کی 4 دیواری کے اندر دروازے رکھے ہوئے تھے، تو فرمایا تم سب ایک ہی سے داخل مت ہونا، بلکہ 1-2 یہاں سے، 1-2 یہاں سے، 1-2 یہاں سے۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ 10 بچے تھے یا 11 بچے تھے، ان کو ایک ساتھ داخل ہونے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر یہ سارے بچے ایک ساتھ جائیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ نظر لگنے کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ پردے میں رہ کر کام ہو جائے، تو کچھ لوگوں کو دکھلاوے کی عادت ہو گئی ہے، یہ ہے سیلفی۔ کھانا بھی کھاتے ہیں تو پکچر کھینچتے، کپڑے بھی پہنتے ہیں تو پکچر کھینچتے، چشمہ بھی خریدتے ہیں تو پکچر، فروٹ کھا رہے ہیں تو پکچر۔ حالانکہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو پردے میں رکھو، اس سے جس کو نہیں ملی ہوئی ہوتی اس کی طرف سے نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر اس قدر خطرناک چیز ہے کہ زندہ کو مار دے، صحت کو بیمار کر دے، ضائع کر دے۔ لہٰذا جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کے دکھلاوے کی عادت بند کرو، اور جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر پردے میں رہتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، غلط بیانی نہ کرو، لیکن پردے میں رہتے ہوئے جو نعمت ملی ہوئی اس کے شکر گزاری کرتے رہو اور اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ تو فرمایا ہے بھائی ایک دروازے سے مت داخل ہونا، متفرق دروازے سے داخل ہونا۔ اور پھر فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ شیء، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ ہاں یہ بھی ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں بے نیاز تو نہیں کر سکتا، اگر اس کی طرف سے کوئی حکم جاری ہو گیا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، تدبیر یہ ہے کہ تم الگ الگ جانا، لیکن حکم نتیجہ وہ ہے جو اللہ کرے گا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اللہ ہی پر ہم سب کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔